وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلاتی ہے تیری حالت اے مسلمان مجھ کو، بلاتی ہے تیری حالت اے مسلمان مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں۔ برادران ملت اور حاضرین مجلس، آج کی اس باوقار محفل میں جس موضوع پر میں لب گشائی کرنا چاہتا ہوں وہ اسلام اور دہشت گردی۔ آج آپ ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں سنتے ہیں کہ فلاں جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے، فلاں جگہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج دہشت گردوں نے اتنے لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا، اتنے لوگوں کی جان ضائع ہو گئے، اتنے املاک برباد ہو گئے۔ ان سارے جرائم کا مجرم اسلام اور اسلام کے نام لیوا کو قرار دیا جا رہا ہے۔ تو میں اس مختصر وقت میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ دہشت گرد کون ہے، پورے دنیا میں دہشت گردی کس نے پھیلائی، دنیا کے امن و امان اور چین سکون کو چھیننے والے کون ہے، وہ اس زمین کے باشندوں کی نیندیں کس نے حرام کی، کیا اس کے ملزم وقتاً اسلام اور اسلام کے نام لیوا ہے؟ یاد رہے، اور وہ کسی کی سوچی سمجھی سازش نہیں ہے۔ دوستو اور اسلام کے پروانوں، اسلامی تاریخ کے مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ امن و شانتی کی دعوت دی ہے، صلاح و آستی کی دعوت دی ہے، آپسی محبت و الفت کی دعوت دی ہے، اخوت و بھائی چارگی کی دعوت دی ہے، میل ملاپ و خیر سگالی کی دعوت دی ہے، نصیحت و خیر خواہی کی دعوت دی ہے، ظلم زیادتی سے روکا ہے، فتنہ فساد سے روکا ہے، حق تخلی حق ماننے سے روکا ہے، خواہ مخواہ کے نزاکت سے روکا ہے۔ اسلام کے عدل انصاف اور دعوت امن شانتی کا اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے قبل اسلام کے حالات سے واقف ہو کے اسلام سے پہلے دنیا کیسے کیسے حالات سے گزری ہے۔ دوستو، چھٹی صدی عیسوی میں دنیا بڑی اضطرابی اور بے قراری کے حالات میں اپنے لمحات گزار رہی تھی۔ دوسروں پر ظلم زیادتی کرنے کو اپنی بڑائی کی دلیل سمجھی جاتی تھی، دوسروں کے حقوق کو دبانا ایک قابل فخر کارنامہ سمجھا جاتا تھا۔ ایک بادشاہ کا دوسرے بادشاہ کے ملک میں داخل ہو کر خون خرابہ کرنا ایک قابل فخر کارنامہ سمجھا جاتا تھا۔ غریب و نادار معذور لوگوں کو معاف تک نہیں کیا جاتا تھا۔ شیر خواه بچے کو دیوار پر زور سے مارا جاتا جس سے بچے کا بھیجا باہر نکل کر آ جاتا۔ کیسر و کسریٰ کی تاریخ کسے معلوم نہیں، روم و ایران کی رانی کسے معلوم نہیں، بخت نصر کے قتل عام سے کون واقف نہیں، جنگ کلاب کے بے دردی سے کون آشنا نہیں۔ الغرض پورے دنیا میں فساد ہی فساد پھیلا ہوا تھا۔ روم ہو یا ایران، پاکستان ہو یا ہندوستان، یورپ ہو یا ایشیا، روئے زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں لوگ امن شانتی کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ اسی حالات کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ایسے خطرناک اور تاریک ترین حالات میں اسلام کا ظہور ہوتا رہا اور اس مستر و پریشان دنیا کو حقوق انسانی کا پیغام سناتا ہے، امن و شانتی کا پیغام سناتا ہے، صلاح و آستی کا پیغام سناتا ہے۔ اسلام کہتا ہے صلاح جنگ سے بہتر ہو چاہے جھک کر ہو۔ صلاح حدیبیہ کی تاریخ کسے معلوم نہیں، مسلمانوں کو کس طرح اپنا سفر راستے میں روکا گیا۔ قرآن کریم کہتا ہے ناجائز کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، کسی کے املاک کو ہلاک کرنا جائز نہیں، کسی پر ظلم زیادتی کرنا فساد اور دہشت گردی ہے۔ اللہ تعالیٰ فساد اور دہشت گردی کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم کی ایک آیت امن